امن انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہونے کے باوجود ہم اس سے محروم ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں یہ 16ویں نمبر پر شامل ہے ایک گلوبل ایشو کے طور پر، جس پر ہمیں اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیدار سوسائٹی نے پاکستان میں ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے نیشنل یوتھ کولیشن فار پیس کے نام سے، جس میں انہوں نے مختلف لوکل، ریجنل اور نیشنل لیول کی آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے تاکہ ہم سب مل کر پیس کو، امن کو ہماری زندگیوں میں لا سکیں اور اسے سسٹین کر سکیں۔ آج کی اس گفتگو میں 3 اہم پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا اور کوشش ہوگی کہ ان کی اس کوشش کے اوپر میں تھوڑا سا اپنا کردار ادا کر سکوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہم پیس بولتے ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور کیا مزید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، شدت پسندی ایک بہت بڑا بیریئر جو ہمیں امن سے زندگی گزارنے نہیں دے رہا، اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، کیا وجوہات ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا، گلوبل سٹیزن شپ یا گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں کیا توقعات ہے، 21ویں صدی میں ہمیں کس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اور امن سے زندگی گزارنے کے لیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ امن سے لوگ مراد لیتے ہیں کہ تشدد یا تصادم کا نہ ہونا، مگر اس سے بڑھ کر بھی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے اور وہ یہ کہ امن سے مراد صرف تشدد اور تصادم کا نہ ہونا نہیں بلکہ اس کے ڈر سے بھی خالی ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے ذہنوں میں تشدد اور تصادم کا ڈر ہے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ امن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شدت پسندی کے اوپر جو ہمیں امن سے زندگی گزارنے نہیں دے رہی۔ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ شدت پسندی کا عنصر ہم میں بہت پایا جاتا ہے۔ بہت سارے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں مختلف زندگی کے پہلوؤں کے اوپر۔ عام طور پر میں نے بڑے اچھے لوگوں سے بھی سنا ہے ایک جملہ کہ اگر اس دنیا میں مذہب، قومیت اور ذات پات نہ ہوتا تو یہ دنیا بڑی پرسکون، بڑی پرامن ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ ڈائیورسٹی ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، ڈائیورسٹی ہونا اٹسیلف کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی شناخت کو ایکسپٹ کر سکے، کسی اور کے نظریے کو ہم سمجھ سکے، کسی اور کے خیالات کو ہم سمجھ سکے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر اپنے نظریات، اپنے خیالات یا اپنی رسومات جو ہے مسلط کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہمارے نظریات اور ہماری جو زندگی ہے یا جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے اچھی کسی کی زندگی ہے ہی نہیں، اور یہ ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ کی جو ہے نشانی ہے، ایک محدود منجمد مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے۔ اگر اس بیریئر کو ہمیں ختم کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے یا امن کو اپنی کمیونٹیز میں لانا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم دوسرے لوگوں کو یا دوسرے نظریات کو سنیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے آپ کو ہی صحیح ثابت کرتے رہیں گے، اور یہ جو صحیح ثابت کرنے کی جنگ ہے یہ ہمیشہ تشدد اور تصادم کو جنم دیتی ہے۔ جن بھی کمیونٹیز میں لوگ شعوری طور پر آگاہ ہوتے جاتے ہیں، ان کے اندر فلیکسیبلٹی آتی ہے مختلف نظریات ایکسپٹ کرنے کی یا انہیں سمجھنے کی، تو اس کمیونٹی میں پیس برپا ہوتا جاتا ہے اور ان کی زندگی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی 1-2 ہم سٹیپس لے سکتے ہیں جن سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک اہم جملہ یہ کہ آج ہم گلوبلائز ہو چکے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ چائنا میں کورونا شروع ہوا اور چند ہی دنوں میں اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پینڈیمک جو ہے مانا گیا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کے کسی بھی حصے میں چھوٹی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گلوبلائز ہو چکے ہیں۔ دنیا کے ایک حصے میں تبدیلی دنیا کے دوسرے حصے کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اب ہمیں گلوبل سٹیزنز بننے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا ہمارا گھر ہے۔ آپ جو بھی کام کرو گے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، ابھی صرف آپ کی زندگی یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر نہیں، پوری دنیا پر پڑے گا۔ اسی لیے ہمیں خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے پرسنل بیریئرز، قومیت کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، ذات کے حساب سے دیکھتے ہیں، علاقے کے حساب سے، زبان کے حساب سے، اب تو پاکستان میں ہم پیشے کے حساب سے خود کو دیکھنے لگے ہیں۔
ایک پیشے کا دوسرے پیشے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے تصادم اور جو ہے کنفلکٹ ہو جاتا ہے. ہمیں سوچ بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے گلوبل انٹرنیشنل ایشوز ہیں جن پر ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جب تک ہم سوچ نہ بڑھائیں تب تک تبدیلی نہیں آتی. سر یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کریں. اپنے نظریات کو بڑھانے کے لیے شعوری طور پر آگاہ رہنے کی کوشش کریں, دوسروں کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں بجائے کہ اپنے نظریات ان پر تھوپیں, تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگیاں پر امن طریقے سے گزار سکیں.